الرحمن الرحیم۔ جلالی نے جو کہا تھا کہ حضرت فاطمہ بنت رسول دربار میں خلیفہ وقت سے حدیث سن کر اور سر تسلیم خم کر کر چلی گئی تھی، پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ بی بی کو جو حدیث خلیفہ وقت نے سنائی تھی، کیا بی بی نے اس کو تسلیم کیا تھا یا نہیں؟ آئیں اس کی سچائی کی طرف چلتے ہیں اور اس کے وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ عمر نے ابوبکر سے کہا کہ میرے ساتھ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلو، ہم نے انہیں ناراض کیا ہے۔ دونوں نے سیدہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی، لیکن سیدہ نے اجازت نہ دی۔ اب اس کے بعد وہ کسی بھی طرح سے آتے ہیں اور معافی مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ابوبکر نے کہا کہ اے فاطمہ، جب ہم نیچے چلتے ہیں ابوبکر نے کہا کہ اے فاطمہ، میں اللہ کی ناراضگی اور آپ کی ناراضگی سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ابوبکر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، قریب تھا کہ ان کی جان نکل جائے، اور سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی جاتی تھیں کہ میں تمہیں ہر نماز میں بد دعا کروں گی، اور ابوبکر روتے ہوئے چلے گئے۔ یعنی پاک سیدہ اپنی وفات تک ان سے ناراض رہیں، اور اس قدر ناراض کہ انہیں بد دعا دیا کرتے تھے۔ مسلم امہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو کچھ لوگ آپ کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے، ان کی مصروفیات ثقیفہ بنی سعد تھی، وہاں وہ خلفاء کے فیصلے کر رہے تھے۔ تو یہاں پر جو شبلی نعمانی صاحب لکھتے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ حضرت عمر و بکر وغیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین چھوڑ کر ثقیفہ بنی سعدہ کو چلے گئے۔ یعنی نبی پاک کا یہ جنازہ، ان کی جو تجہیز و تکفین ہے، یہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے ثقیفہ بنی سعدہ میں پہنچ کر خلافت کے باب میں انصار سے معرکہ آرائی کی لڑائی کی تھی، اور اس طرح ان کوششوں میں مصروف رہے کہ گویا ان پر کوئی حادثہ پیش ہی نہیں آیا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت کو نہ صرف انصار بلکہ بنو ہاشم اور حضرت علی علیہ السلام سے بازور منوانا چاہا۔ کی بیعت لینے کے لیے مولا علی سرکار کے ساتھ حضرت عباس، حضرت زبیر اور دیگر معتبر اصحاب مولا علی سرکار کے ساتھ تھے، تو آپ سے بیعت بازور منوانے کی کوشش کی گئی۔ مولا علی سرکار نے انکار کیا اور آپ کے گھر کو ہراساں کیا گیا۔ پھر وہ روایت لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کے گھر میں ایک مجمع ہوا جس میں تمام بنو ہاشم اور ان کے اتباع شریک تھے، اور حضرت علی علیہ السلام ان کے پیش رو تھے۔ یعنی یہ سب کے سب ایسے تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر کی اپنی زبانی یہ روایت ہے کہ ہماری سرگزشت یہ ہے کہ جب خدا نے اپنے پیغمبر کو اٹھا لیا تو انصار نے کا طبقہ ہماری مخالفت کی اور ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے، اور علی و زبیر اور ان کے ساتھیوں نے بھی مخالفت کی، اور مہاجرین اور ابوبکر کے پاس جمع ہوئے۔ جی، مہاجرین ابوبکر کے پاس جمع ہوئے، جبکہ حضرت علی بادشاہ اور علی اور جو زبیر تھے انہوں نے ان کی مخالفت کی تھی، حضرت ابوبکر کی بیعت کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں امام مالک کی روایت میں یہ واقعہ اور صاف ہو گیا ہے کہ ان کے الفاظ یہ ہیں صفحہ نمبر 65 کے اوپر، اور علی اور زبیر اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر میں ہم سے الگ ہو کر جمع ہوئے۔ اسی طرح تاریخ طبری میں وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی اور زبیر نے علیحدگی اختیار کی، اور زبیر نے تلوار میان سے کھینچ لی اور کہا جب تک علی کے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے میں تلوار کو میان میں نہ ڈالوں گا۔ بھی میرا موجود ہے۔ سیدنا علی کو یہ کلک تھا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خلافت کے مشورے میں شامل نہیں کیا۔ کے اندر چلتے ہیں، جیسا کہ تاریخ عاصم کوفی ہے، بڑی مشہور و معروف تاریخ ہے، کئی سو سال پرانی۔ اس میں باب ہے بیعت ابوبکر۔ اس میں مکمل پھر وہی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر نے کہا کہ میری بیعت کریں، یہ ہے وہ حضرت علی بادشاہ کو بلایا گیا تو علی نے فرمایا کہ آپ نے اپنی قرابداری کو ظاہر کیا ہے، جبکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ خلافت کا حقدار میں ہوں، سب سے زیادہ اہل علم میں ہوں، ہمارا ہی گھرانہ علم کا سب سے بڑا معدن ہے، ذریعہ ہے، تو ہم ہی ایسا گھرانہ ہے جو شریعت کو صحیح طرح نافذ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر صفحہ نمبر 9 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بغیر بیعت اس جلسے سے مراجعت فرمائی، یعنی یہاں سے چلے گئے۔ بھی کتاب لکھ رہے ہیں الامامت و سیاست والے۔ تو یہاں پر جب ہم آگے چلتے ہیں پھر وہی پہلے کی طرح کہ حضرت علی بادشاہ کو کنفذ نے کہا
कुनफस को बुलाकर कहा कि जाओ हजरत अली इस्लाम को बुलाओ। जब हजरत अली के पास आया तो आपने फरमाया कि क्यों आए हो? उसने कहा कि आपको रसूलुल्लाह के खलीफा बुलाते हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने इस कदर जल्द रसूलुल्लाह पर झूठ बांध लिया है। कुनफस ने अबू बकर को इस बात से आगाह किया कि ये सुनकर हजरत अबू बकर का काफी देर तक रोते रहे। फिर उमर एक जमात लेकर जनाब फातिमा सलाम अलैहा के दरवाजे पर आए और दरवाजा खटखटाया। जब सईदा ने उनकी आवाज सुनी तो बुलंद आवाज से फरमाया, ऐ मेरे बाप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरने के बाद अबू बकर और उमर से हमें क्या क्या तकलीफें उठाना पड़ी। जब लोगों ने सईदा सलाम अलैहा की आवाज को सुना तो रोते हुए वापस चले गए। करीब था कि उनके दिल फट जाएं और उनके जिगर शुगाफ्ता हो जाए। उमर एक कौम के साथ खड़े रहे और हज़रत अली को निकालकर अबू बकर के पास ले गए। आपके घर पे हमला किया गया, घर को जलाया गया। इसके बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह की कब्र से लिपट कर धाड़े मार कर रोए और बुलंद आवाज से फरमाते कि ऐ मेरे माँ बाप जाएं, ऐ मेरे माँ जाए, कौम ने मुझे कमजोर कर दिया है, करीब है कि मुझे कत्ल कर दें। जो तमाम तर सबूत और प्रूफ मैंने दे दिए हैं। बीबी ने फरमाया है कि मैं जब तक रहूंगी अपनी हर नमाज में खलीफा अव्वल दोम को बद्दुआ करूंगी और मैं इनसे नाराज़ हूँ। मेरी वसीयत में है ए अली कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो इन लोगों को मेरे जनाजे की खबर भी ना देना और मेरे नमाज जनाजा में शामिल भी ना होने देना। बात यह है बिरादर मुस्लिम उम्मा, फैसला आप लोगों ने करना है। जलाली ने जो गुस्ताखी हज़रत फातिमा बिन्त रसूल की है, उन्हें गैर मासूमा भी कहा है, उन्हें माज़अल्लाह ख़ताकार भी कहा है और माज़अल्लाह के बीबी इस फैसले से अपने बाबे रसूल के फैसले से टकराई है। तो बिरादर ऐसा नहीं है, हकीकत मैंने आपके सामने रख दी है। तमाम मुसलमान इसे देखें, इसे पढ़ें और ख़ुद फैसला करें। जलाली की शरारत पर पूरा मुस्लिम उम्मा एक है।